ایک بڑی دلچسپ جو ہے وہ ریسرچ کی گئی کہ جو لوگ ایسے تھے کہ جنہیں ڈاکٹرز نے کہا کہ یہ اب ان کے دن قریب ہیں جانے والے، ان لوگوں پہ ریسرچ کی گئی کہ ان کی زندگی میں آخری ایسی کون سی خواہشات تھیں، کون سے پچھتاوے تھے۔ ان سے ایک کامن سوال پوچھا گیا کہ یہ بتائیں کہ اگر آپ کو دوبارہ زندگی ملے، موقع ملے، تو ایسے کون سے کام ہیں جو آپ کرنا پسند کریں گے۔ تو ان میں سے اکثریت نے جو جواب دیا وہ جواب ان 5 چیزوں پہ مشتمل تھا۔ یہ 5 باتیں ایسی تھیں جو ان سب کے اندر کامن تھی کہ اگر ہمیں دوبارہ موقع ملے اور ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جائے تو ہم کیا کریں گے۔ پہلی بات انہوں نے یہ بتائی، اللہ نے جو کچھ ہمیں عطا کیا تھا ہم اس کو چھوڑ کر جو ہمارے پاس نہیں تھا ہم اس کے پیچھے مارے مارے پھرتے رہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ موقع دے تو جو کچھ اللہ نے ہمیں عطا کیا پہلے تو ہم اس کو انجوائے کریں گے، اس پہ راضی ہوں گے۔ یہ وہ بات ہے جو مرنے والوں نے مرنے سے پہلے اپنا یہ ایک پچھتاوا، ایک ریگریٹ جو ان کو فیل ہوا وہ انہوں نے بتایا کہ بھئی ہمیں دوبارہ موقع ملا تو ہم یہ غلطی نہیں کریں گے، ہمارے پاس جو کچھ ہے ہم اس پہ راضی ہو جائیں گے۔ اور یہ بڑا اہم سوال ہے۔ انسان ساری زندگی ان چیزوں کے پیچھے بھاگتا ہے جو اس کے پاس ہوتی نہیں ہے، اور جو بے شمار چیزیں اس کے پاس ہوتی ہیں ان کو وہ بھلائے بیٹھا ہوتا ہے۔ 100 چیزیں ہیں، ایک نہیں ہے، اور اس کے لیے پریشان۔ ایک بادشاہ تھا، اس کے پاس ایک محافظ تھا اس کا، وہ بڑا ہر وقت مطمئن رہتا، خوش رہتا، اور بڑا ایک اس کی باڈی لینگویج، اس کا اسٹائل علی بھائی کی طرح ہر وقت مسکراتا رہتا۔ بادشاہ کو ایک دن بڑا وہ وزیر سے کہا، یار یہ بندہ، اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہوتی، کوئی فکر نہیں ہوتی، کوئی پرابلم نہیں ہوتی، یار میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں، یہ بھی انسان ہے، کسی دن تو اس کے اوپر کوئی ایسی کیفیت طاری ہو، پتہ کرو شادی ہو گئی۔ تو بتایا ہاں بھائی شادی بھی ہو گئی۔ چلو پھر بھی پریشان نہیں ہے۔ وزیر نے کہا کہ ایک کام کریں بادشاہ سلامت، ایک رات مجھے دیں، کل اس کا چہرہ آپ دیکھیے گا۔ نے کہا بھائی مارنا نہیں ہے، پیٹنا نہیں ہے، کوئی ایسی حرکت نہیں کرنی ہے، بڑا خاص بندہ ہے ہمارا۔ نہیں کچھ بھی نہیں کریں گے ہم، بلکہ آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں، رات کو یہ تماشا دیکھیں۔ کہا بھائی چلو ہم بھی چلتے ہیں۔ بادشاہ صاحب بھی چلے ساتھ اور وزیر صاحب بھی۔ اب جو وہ دربان تھا اس کے دروازے پہ گئے، وزیر نے کیا کیا، ایک پوٹلی میں ایک تھیلا لیا، اس میں اشرفیاں رکھ لیں اور اس پہ لکھ دیا اس نے 100 اشرفیوں کا یہ تھیلا۔ منہ کھول کے وہ اشرفیاں اس نے رکھیں اس کے دروازے پہ، اس میں سے ایک اشرفی اٹھا کے جیب میں رکھ لی۔ دروازہ نوک کیا اور بادشاہ اور وزیر چھپ کے بیٹھ گئے۔ اب وہ بندہ باہر آیا، اس نے دیکھا ادھر ادھر کوئی نہیں ہے، اشرفیوں کا تھیلا پڑا ہوا ہے۔ اس نے وہ تھیلا اٹھایا، کھلا ہوا تھا، کچھ اشرفیاں نیچے گری تھیں، اس نے اٹھائیں، اندر چلا گیا، دروازہ بند کیا اس نے۔ تھوڑی دیر گزری، وہ شخص پھر باہر آیا اور اس نے نیچے ڈھونڈنا شروع کیا۔ کافی دیر ڈھونڈتا رہا، پھر اندر گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ چراغ لے کر آیا، پھر ڈھونڈنا شروع کیا، پھر کچھ نہیں ملا اسے۔ پھر وہ اندر گیا، اپنی پوری فیملی کو لے آیا، سارے مل کے ڈھونڈتے رہے۔ بادشاہ اور وزیر دونوں دیکھ رہے ہیں۔ پھر وہ اندر گئے تو بادشاہ اور وزیر دونوں چلے گئے۔ رات جب گزری، صبح ہوئی تو بادشاہ نے دیکھا کہ وہی شخص، وہی دربان جو ہے محافظ، اس کا چہرہ اترا ہوا ہے، نیند کی وجہ سے اس کی آنکھیں بھی بوجھل ہیں، عجیب اس کی کیفیت ہے، ٹینشن میں کھڑا ہوا، جو وہ دیکھنا چاہتا تھا وہ اس کو نظر آیا۔ تو اس نے پوچھا بھائی کیا ہوا، کبھی اس طرح تمہاری کیفیت ہوئی نہیں اور آج اتنی پریشانی میں کھڑے ہوئے ہو؟ تو وہ کہنے لگا، بادشاہ سلامت، بات یہ ہے کہ رات کو کوئی تھیلا اشرفیوں کا میرے دروازے پہ رکھ کے چلا گیا۔ کہا پھر؟ یہ تو اچھی بات ہے۔ اس نے کہا ہاں بات تو اچھی ہے، مگر اس پہ لکھا ہوا تھا 100، اور جب میں نے گنا تو وہ تو 99 تھے، ایک اشرفی جو ہے وہ مس تھی۔ بس جناب میں ساری رات اس اشرفی کو ڈھونڈتا رہا، سو بھی نہیں سکا، اور بار بار اندر آ کے گنتا کہ کہیں میری گنتگی میں تو فرق نہیں آیا، کیونکہ لکھا ہوا 100 تھا، ملے مجھے 99۔
تو یہ ایک اشرفی کہاں گئی، بس یہ میں اس کے چکر میں پریشان رہا۔ بادشاہ نے کہا یار جو 99 تجھے مل چکی تھی اس کو انجوائے کر لیتا۔ دوستو ہمارے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوتا ہے، 99 چیزیں ہمارے پاس ہوتی ہیں، کوئی ایک چیز مس ہو جاتی ہے، نہیں ملتی۔ ہم نے کسی اور کے پاس کوئی اچھی گاڑی دیکھ لی، بس ہمیں اپنی گاڑی بری لگنے لگ گئی، اوئے ہوئے ہوئے، اب اس کے چکر میں ہم نے باقی ساری چیزیں بھی اپنی، کسی نے اچھا گھر بنا لیا، اوئے ہوئے ہوئے، ہمیں اپنا گھر برا لگنے لگا۔ کوئی کسی نے اچھا کوئی کاروبار شروع کر لیا، کسی کی جاب کسی اچھی جگہ لگ گئی، پرموشن ہو گئی، انکریمنٹ اچھا لگ گیا، ہمیں اپنے آپ پہ غصہ آ رہا ہے، ہم خود سے لڑ رہے ہیں۔ وہ بیچارہ نئی بائک لا کے، سر دیکھیں میں اب اندر ہی اندر سوچ رہا تھا کہ جل جائے، پھٹ جائے، اس کا ٹائر ہی پنچر ہو جائے، کیا ہو گیا؟ اگر ایک چیز ہمارے پاس نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں کئی چیزیں ہمیں دے رکھی ہوں، اور جس کی ایک چیز کو ہم دیکھ رہے ہیں اس کے پاس ہو سکتا ہے کئی چیزیں نہ ہوں۔ ہم سمجھتے ہیں بڑے بڑے گھروں میں رہنے والے لوگ نا بڑے پرسکون ہوتے ہیں۔ یار میں تو کبھی بیٹھتا ہوں کنسلٹنسی کے لیے، لوگ آتے ہیں، میں تو حیران ہوتا ہوں کہ جو بظاہر ہمیں، جن سے لوگ آٹوگراف لے رہے ہوتے ہیں، وہ یہاں پہ آ کے کوئی سکون کا نسخہ لکھوا رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں دے دیں سر۔ تو یہ حال ہے، ہمیں اپنی چیزوں پہ خوش ہونا چاہیے، جو اللہ نے دیا ہے۔ اگر سر چھپانے کو چھت ہے، 3 وقت کھانا ملتا ہے، اسی لیے میرے حضور نے فرمایا دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے دیکھو، دین کے معاملے میں اوپر دیکھو۔ ہم اس کا الٹ کرتے ہیں، دنیا کے معاملے میں ہمیشہ ہم اپنے سے اوپر دیکھتے ہیں، اسی لیے بے چین رہتے ہیں۔ کبھی حضور کی اس حدیث پہ عمل کر کے دیکھیں کہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے دیکھیں، پرسکون ہو جائیں گے۔ حضرت واصف صاحب فرماتے ہیں جو پسند ہے اسے حاصل کر لو، یا جو حاصل ہے اسے پسند کر لو، یا جو تمہارے پاس ہے اس پہ راضی ہو، جو بات ختم کرو یار۔ تو پہلی بات یہ کہ جو اللہ نے نعمتیں دیں اس پہ راضی ہو جاتے ہیں۔ دوسری بات، ان میں سے جو مرنے والے تھے انہوں نے دوسری بات بتائی کہ اگر ہمیں دوبارہ موقع مل جائے تو ہم پوری زندگی لوگوں کو ناراض کرتے رہے اور لوگوں سے ناراض ہوتے رہے۔ اگر ہمیں دوبارہ موقع مل جائے، نہ ہم کسی سے ناراض ہوں گے اور نہ ہم کسی کو ناراض کریں گے۔ اگر دوبارہ موقع ملے، چلو انہیں تو موقع نہیں ملا، ہمیں تو موقع ملا ہوا ہے، ہم تو راضی ہو جائیں، معاف کر دیں ایک دوسرے کو، معافی مانگ لیا کریں۔ علی بھائی، ہمارے بچپن میں ہمیں یاد ہے کہ جب کسی کو ڈاکٹر کہہ دیتے تھے کہ بھائی اب اس کا وقت قریب ہے، اس کو لے جاؤ، تو لوگ اس کو لے آتے اور پھر قریبی لوگوں کو اطلاع دی جاتی کہ ابا جی کی حالت سیریس ہے، دادا جی کی حالت کنڈیشن جو ہے وہ سیریس ہے، نانا جی کی حالت سیریس ہے، آ جائیں۔ لوگ آنا جمع ہونا شروع ہو جاتے، نانا جی، دادا جی، ابا جی کیا کرتے؟ وہ اپنی نصیحت وصیحت سب کچھ کرتے، معافی تلافی کرتے، معاملات سارے نمٹاتے، اور وہ آہستہ آہستہ پرسکون ہوتے چلے جاتے، سب سے مل لیتے، لیٹتے، اور پھر لوگ جو ہے سورہ یاسین لے کے ان کے گرد بیٹھتے تھے، اور پھر وہ مزے سے ان کی روح نکلتی اور وہ چلے جاتے تھے۔ یہ طریقہ ہم نے دیکھا ہے، اور ابھی بھی گاؤں دیہات میں یہی ہوتا ہے کہ حکیم صاحب، ڈاکٹر صاحب کہہ دیتے ہیں بھائی اب یہ چند دن کا مہمان ہے، لے جاؤ، اس کی خدمت کرو۔ اس کا مطلب ہوتا ہے انہوں نے کہہ دیا کہ اب اس کو لے جائیے۔ ہمارے بڑے شہروں میں کیا ہوتا ہے کہ اگر بندے کی طبیعت خراب ہو تو ہاسپٹل میں اس کو ایڈمٹ کیا جاتا ہے۔ جب ڈاکٹرز دیکھتے ہیں کہ یار یہ تو اب جانے والا ہے، تو وہ کہتے ہیں بھائی اس کو وینٹ پہ ڈال دو۔ اب وینٹیلیٹر پہ لے گئے، بندہ جا چکا ہے، اس کی روح پرواز کر چکی ہے، لیکن وہ اس کو مصنوعی آکسیجن دیتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ میں ایک ابھی حال ہی کا واقعہ ہے کہ ایک عزیز کے اس میں گیا تو ہاسپٹل والے، پرائیویٹ ہاسپٹل کی بات بتا رہا ہوں، باڈی کو 28 گھنٹے ہو چکے تھے۔ جب ان سے کہا جاتا کہ بھائی یہ ہمیں نہیں، یہ انتہائی نگہداشت کا وارڈ ہے، آپ نہیں جا سکتے، کوئی بہت ضد کر کے اندر جائے تو وہ کیا کرتے تھے، تھوڑا سا ہوا کا پریشر جو ہے وہ آکسیجن کا بڑھا دیتے تھے، تو ذرا سی کوئی باڈی کے اندر جو ہے اس کے وہ حرکت ہوتی
اب دیکھیں باڈی نے حرکت کی، ابھی آپ تسلی کریں، ابھی دیکھیں حرکت ہوئی، اور بھائی تم پریشر بڑھا رہے ہو اور ان کو بیوقوف بنا رہے ہو. جب تک پیسے ہیں ان کو کھینچتے رہیں گے، آخر بیزار ہو کے وہ کہیں گے بھائی ہٹاؤ یہ بینڈ، ہٹاتے ہیں تو باڈی ختم ہو چکی. تو ہمارے ساتھ سین یہ ہوا کہ ایک اچھے ڈاکٹر ہیں ہمارے دوست، ان کو ہم لے کر گئے کہ آپ سر چیک تو کریں. انہوں نے کہا یہ تو 48 آورز ہو چکے ہیں ان کو گئے ہوئے. یہ حال ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے بھائی کہ اب بڑے شہروں میں وہ موقع بھی نہیں ملتا معافی تلافی کا، وصیت کرنے کا، یہ کرنے کا، وہ کرنے کا. تو جو کرنا ہے وہ ابھی کر لو، جو کرنا ہے وہ ابھی کر لو. میں آپ سے عرض کروں، میرا تو یہ طریق ہے، کبھی کسی سے ناراضگی ہو جائے تو معافی تلافی کر لیتا ہوں فوراً. اور میں روزانہ جب سوتا ہوں نا، میری عادت ہے، اور یہ میں آپ کو اس لیے تحدیث نعمت کے طور پہ بتا رہا ہوں تاکہ آپ بھی محبت کرتے ہیں، آپ بھی اس عمل کو اپنائیں. میں یہ دعا کر کے سوتا ہوں کہ یا اللہ میں تجھ سے راضی، تیری مخلوق سے راضی، تیرے بندوں سے راضی، تو بھی مجھ سے راضی ہو جا. یا اللہ میں تیری رضا کے لیے سب کو معاف کرتا ہوں، تو بھی مجھے معاف کر دے. یہ دعا کر کے میں سوتا ہوں. کچھ اس طرح سے میں نے اپنی زندگی کو آسان کر لیا. کسی سے معافی مانگ لی، کسی کو معاف کر دیا. تو دوسری بات انہوں نے کی کہ ہم بلا وجہ لوگوں سے ناراض ہوتے تھے. اگر ہمیں دوبارہ زندگی ملی تو نہ ہم کسی سے ناراض ہوں گے، نہ کسی کو ناراض کریں گے. تیسری بات انہوں نے بتائی، اور وہ یہ کہ اگر ہمیں دوبارہ موقع ملے، بڑی اہم بات ہے، دوبارہ موقع ملے تو ہم اپنا عقیدہ چھوڑیں گے نہیں اور کسی کو چھیڑیں گے نہیں. یعنی مذہب کے حوالے سے ہم کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کریں گے. یہ وہ فلسفہ ہے جس سے ملک میں امن قائم رہ سکتا ہے، جو ہمیں دین سکھاتا ہے. آپ کا جو بھی عقیدہ ہے، جو بھی طریقہ ہے، آپ اس پہ عمل کریں، مگر لوگوں پہ وہ مسلط نہ کریں. جو ریاست کا کام ہے وہ ریاست کو کرنے دیں، جو آپ کا کام ہے وہ آپ کریں. اب دیکھیں ہمارے ملک میں کیا ہوا کہ پہلے مذہب کے نام پہ لوگوں کو تقسیم کیا گیا، پھر فرقہ واریت کے نام پہ لوگوں کو تقسیم کیا گیا، اس سے جی نہیں بھرا تو پھر لسانیت اور عصبیت کے نام پہ لوگوں کو تقسیم کیا گیا. یہی چیزیں اس ملک کو جو ہے وہ نقصان پہنچا رہی ہیں. میرے حضور نے فرمایا کسی عربی کو کسی اعجمی پر، کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فوقیت نہیں ما سوا تقوی کے. تم میں اچھا وہ ہے جو صاحب تقوی ہے، پرہیزگار ہے. تو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ہمیں ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، آپس میں الجھنا نہیں چاہیے. جو کر رہا ہے اس کو کرنے دو، آپ اپنے آپ کو سنبھال لو، بڑی بات ہے. اور پھر ایسے جو مقررین ہمارے یہاں پیدا ہو گئے ہیں، خاص طور پہ اب سوشل میڈیا کا دور ہے، مطلب ایسے خطیب بیٹھے ہوئے ہیں، ایسے وائز بیٹھے ہوئے ہیں کہ جن کا کام ہی روزانہ کسی نہ کسی پر جو ہے وہ انگلی اٹھانا ہے تاکہ ایک فرقہ واریت پھیلے، ملک میں انارکی پھیلے. ان کا مقصد ہی یہی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس سے ویورشپ بڑھتی ہے. آج سیدھی سیدھی میٹھی میٹھی باتیں کریں، آپ کو کون سنے گا؟ جب وہ لگائی بجھائی والے معاملات ہوتے ہیں نا، تو وہ پھر وہ ویورشپ جا رہی ہوتی ہے، وہ ٹرینڈنگ میں ویڈیو چل رہی ہوتی ہے. کئی بیٹھے ہیں یوٹیوب پہ اس طرح کے لوگ جن کا کام ہی یہی ہے. میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے شب معراج ایک منظر دیکھا کہ کچھ لوگ تھے، ان کی زبانیں کینچیوں سے کاٹی جا رہی تھی، آگ کی کینچیوں سے. پھر ان کی زبانیں دوبارہ ہو جاتی، پھر کاٹی جاتی، پھر ان کی زبانیں بڑی ہو جاتی، پھر کاٹی جاتی. حضور علیہ السلام نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ یہ وہ خطیب ہیں جو فتنہ پھیلایا کرتے تھے. تو یار ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اکابرین نے، ہمارے صحابہ نے، اہل بیت اطہار نے، خود میرے آقا کریم نے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، مسلمان کیا، ان کو دین کی طرف بلایا. ہم جو مسلمان ہیں ان کو کافر بنانے پہ تلے میں، انہیں نکالنے پہ سارا زور ہوتا ہے ہمارا. تو لوگوں کو جوڑنے کی بات کریں، توڑنے کی بات نہ کریں. تو جو تیسری بات بتائی مرنے والوں نے وہ یہ کہ اگر ہمیں دوبارہ موقع ملا تو ہم اپنا عقیدہ چھوڑیں گے نہیں اور کسی کو
चौथी बात वो कहते हैं कि कॉमन बात थी कि हमने अपने वक्त को ज़ाया किया, अपने वक्त को बर्बाद किया फजूल कामों में। अगर हमें दोबारा मौका मिला तो हम अपना एक एक लम्हा जो है वो कीमती बनाएंगे, उसे ज़ाया नहीं। एक वक्त होता है हम वक्त को ज़ाया करते हैं, फिर एक टाइम आता है कि वक्त हमें ज़ाया कर देता है। वक्त तो गुज़र रहा है। दुनिया की सबसे कीमती शय अगर कोई है तो वो वक्त है, इसकी कदर करें। मेरे हुजूर ने फरमाया कि 5 चीज़ों से पहले गनीमत जानो। जवानी को बुढ़ापे से पहले, सेहत को बीमारी से पहले, फरागत को मसरूफियत से पहले, अमीरी को गरीबी से पहले और ज़िंदगी को मौत से पहले गनीमत जानो। वक्त की कदर कीजिए। तो ये बात उन मरने वालों से पूछें कि जब, और हदीस मुबारका में भी है कि जब कोई बंदा जा रहा होता है वो कहता है कि मुझे इतनी मोहलत दे दो कि मैं एक मरतबा जाके सुबहान अल्लाह कह दूँ, एक मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह कह दूँ। यार मुझे इतनी तो मोहलत दो कि मैं 2 रकत नमाज पढ़ लूँ, कुछ सदका और खैरात कर दूँ। कहते हैं नहीं भाई, टाइम इज़ अवर, काम पूरा हो चुका है, अब आपको एक लम्हा भी नहीं दिया जा सकता। सो अभी टाइम है दोस्तों, जो करना है कीजिए, लेकिन अपने वक्त को ज़ाया न कीजिए। आखिरी बात, दुरूद पाक पढ़िए। बड़ी अजीब बात की उन्होंने। कहते हैं कि आखिरी बात जो मरने वालों ने की वो ये कि हम अपनी कमाई का सिर्फ 30% खर्च कर पाए, 30% ओनली, बाकी बैंकों में पड़ा रह गया, पीछे छोड़ के चले गए। 30%। ये जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, जितने बड़े बड़े लोग हैं, ये तो 30% भी खर्च नहीं कर पाते। इनकी नस्लें बैठ के खाएं, इतना पैसा होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा इस वक्त इन हालात में अगर कोई परेशान है तो वो बिज़नेस कम्युनिटी है। और वो लोग कि जिनके पास बहुत कुछ पड़ा हुआ है, मैं उनको जब देखता हूँ वो और ज़्यादा मुझे परेशान नज़र आता है। चले महंगाई है, गरीब आदमी तो नज़र आता है कि यार वो परेशान है, लेकिन जिसके पास बहुत कुछ है वो क्यों परेशान है? उसकी क्या वजह है? एक वाक़या मुझे किसी साहब ने कभी बताया था, तो मैं चाहता हूँ कि वो सुनाऊँ ताकि कुछ मुझे भी याद है। आज जो सबसे ज़्यादा परेशान है वो बिज़नेस तबका है। वो है जो बड़े बड़े अफसर हैं, जिनके पास बहुत कुछ है, लेकिन परेशान भी वही हैं। जब वो मेरे साथ आते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं, मैं हैरान होता हूँ कि यार ये माशाल्लाह ये शख्स भी परेशान है, तो फिर गरीब का क्या कहें? वजह क्या है? वजह सिर्फ ये है कि उनके पास जो है उसको मैनेज नहीं करते, उन्हें समझ ही नहीं आती। सिर्फ रोना धोना उन्होंने ज़िंदगी का मकसद बनाया हुआ और मज़ीद कमाना मकसद बनाया हुआ है। एक शख्स ने एक वाक़या मुझे सुनाया कि एक साहब थे, उनकी एज थी 65 साल, रिटायरमेंट की लाइफ गुजार रहे थे, बच्चों की शादियां कर दी, सारे चले गए, खुद और मिसिस के साथ दोनों मतलब रहते थे अपने पुराने घर में, जिसमें जो घर था उनका। फिर उनकी मिसिस का भी इंतकाल हो गया तो वो अकेले रहने लगे। तो बच्चे आए, कहा जी अब आप हमारे साथ आके रहें। वो कहने लगे कि नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊँगा। चिड़चिड़ापन हो गया तबीयत में और एंजाइटी और डिप्रेशन होने लगा। तो बच्चे एक कंसल्टेंट के पास लेकर गए और वो कंसल्टेंट भी उनका दोस्त था। तो उसने कहा भाई मेरी बात तो समझते हो ना आप? हाँ। मानोगे? हाँ। कहा ये बताओ कि कोई जिम्मेदारी बाकी है? कहा नहीं जी, कोई जिम्मेदारी बाकी नहीं। कहा अच्छा ये बताएं कि कोई ख्वाहिश बाकी है? कहा जी एक ख्वाहिश है। कभी मैं सोचता था कि किसी 7 स्टार होटल में, 5 स्टार होटल में कोई रात गुजारूं, पर मैं गुजार नहीं पाया। उन्होंने पूछा कि कोई पैसे हैं? कहा नहीं जी, पैसे भी कोई नहीं है मेरे पास। कहा कोई और चीज़? कहा नहीं जी, मेरे पास बस एक प्रॉपर्टी पड़ी हुई है। कहा कितने की है? बोला 8 करोड़ रुपए की है। कहने बेच दो। कहने क्या बात करने में, तो बच्चों की, बोलो बच्चों को तो दे चुके हो, सब सेट हैं, अब तुम अपनी फ़िक्र करो। कहा मैं क्या करूँगा बेच के? कहा मैं बताता हूँ। 8 करोड़ की अगर ये बिक रही है, कमर्शियल प्लॉट है, तो हम इसको 4 तुम्हारे बैंक में रखवाते हैं और 4 से कोई कमर्शियल एक और जगह ले लेते हैं। कहा फिर क्या करेंगे? कहा मैं आपको 5 स्टार होटल में शिफ्ट करवाता हूँ। कहने अच्छा। कहने देख लें भाई, कोई बात नहीं। 10,000 रुपये पर डे पर उनको ले गए वो। 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट हुआ और 5 स्टार होटल में उनको शिफ्ट कर दिया गया। 4 करोड़ रुपए उनके जो है उन्होंने डाले बैंक में और
4 की कोई से प्रॉपर्टी ले ली, दुकान वगैरह ले ली कमर्शियल। अब 10,000 रुपये के हिसाब से महीने के 3 लाख रुपए वो पे कर रहे हैं, ठीक है। साल के कितने हो गए? 36 लाख रुपए। बाबा जी की उम्र थी 65 साल। उन्होंने क्या किया, 6 महीने कराची में, 6 महीने लाहौर में, 6 महीने भूरबन में, जहाँ का मौसम अच्छा हो वहाँ चले गए। और तय ये पाया कि भाई बाबा जी जो हैं वो होटल की जकूज़ी, सवाना, जिम, सारी चीज़ें, सारी फैसिलिटीज़ इस्तेमाल करेंगे। शूज़ उनको पॉलिश किए हुए मिलेंगे, कपड़े जो है वो धुले हुए मिलेंगे, 3 टाइम खाना बेहतरीन मिलेगा। वो तो महीना 2 महीना गुजरा कि वो बाबा जी का रंग रूप ही चेंज हो गया, वो तो दोबारा जवान हो गए। अब और होटल की गाड़ी इस्तेमाल करते, कहीं आना जाना होता, नीचे होटल में रोज़ाना 5 स्टार होटल था, रोज़ वहाँ पे वर्कशॉप होती, कोई ना कोई सेमिनार होता, वो उसको अटेंड करते, उनकी लर्निंग हो रही होती। बाबा जी दिन ब दिन जवान होने लगे भाई, सेहतमंद, फिट, रोज़ जिम कर रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं, वो तो नए नए लोगों से मिल रहे हैं, लर्निंग हो रही है, सीख रहे हैं, स्टाइल चेंज हो गया उनके। तो वो मज़ीद जो है वो तकरीबन 7.5 साल ज़िंदा रहे बाबा जी, और वो 5 स्टार होटल में रहते थे। 65 और 72, 72.5 साल की उम्र में उनका इंतकाल हुआ। जब वो इनका इंतकाल हुआ तो उनके अकाउंट में उस वक्त भी तकरीबन 1 करोड़ के करीब पैसे पड़े हुए थे, और जो प्रॉपर्टी उन्होंने जो है वो 4 करोड़ में ख़रीदी थी, उसकी कीमत 8 करोड़ हो चुकी थी। समझ रहे? तो तैयारी पकड़ लें कि बेगम को लेना है और 5 स्टार में रहना है। यानी मैं समझता हूँ इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, इतना कुछ उनके पास पड़ा हुआ है, लेकिन वो उनका रोना ही ख़त्म नहीं होता। अरे मैंने कहा यार एक चीज़ खुली करा लो, तुम सुकून से ज़िंदगी गुजार लो अपनी, क्या करोगे बाद में? ये सारा वैसे ही बंटवारा हो जाना है। मरने वाला वो वाहिद शख्स है जिसका अपनी विरासत में कोई हिस्सा नहीं है, सब बांट दिया जाता है। कितना है बदनसीब ज़फ़र दफन के लिए, 2 गज़ ज़मीं भी ना मिली कुए यार में, उम्रे दराज मांग के लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतज़ार। यार ज़िंदगी को एंजॉय करो, जो है उस पर शुक्र अदा करो। मैंने एक दिन बाबा जी से पूछा, मैंने कहा बाबा जी एक बात बताएं, अल्लाह बंदे से कब राज़ी होता है? मुझे गौर से देखा, मैंने पूछा मुझे बताएं कि अल्लाह बंदे से कब राज़ी होता है? तो बाबा जी ने एक बात कही, कहने लगे पुत्र, अल्लाह बंदे से उस वक्त राज़ी होता है जब बंदा अल्लाह से राज़ी होता है। जब बंदा अपने रब से राज़ी हो जाए, अल्लाह राज़ी राज़ी है। तुम राज़ी हो जाओ, हम राज़ी नहीं होते, असल हमारे शिकवे गिले ख़त्म नहीं होते, तो अल्लाह से राज़ी हो जाए। तो ये वो 5 बातें हैं जो मरने वालों ने बताई। अल्लाह ताला हम सबको आसानियाँ अता फ़रमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फ़रमाए।